ایک معجزہ جو ولایت فقیہ کا ہے آج تک لوگ اس کو درک نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے، وہ یہ ہے کچھ لشکر آئے تھے، ان میں سے کوئی جنرل یہ بات کر رہا تھا، ہم نے سوچا کہ جنت البقیع کو گرا دیا گیا۔ اس زمانے میں کیا مجتہد تھے کہ نہیں تھے؟ موجود تھے، لیکن کیوں جنت البقیع کو بچا نہیں سکے؟ ثمرات کی بات کر رہا ہوں۔ کربلا پہ حملہ ہوا، آل سعود نے کیا تھا، مولا کے روزوں کو گرا دیا گیا تھا۔ اس وقت مراجع تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن بچا نہیں سکے۔ صدام نے مولا حسین کے روزے پہ حملہ کیا تھا، کئی گولیاں لگی تھیں، کیا عراق میں مراجع نہیں تھے؟ لیکن بچا نہیں سکے۔ اس وقت پاور بھی کم تھا، دشمن کی طاقت بھی کم تھی، لیکن پھر بھی ہمارے روزوں کو گرا دیا۔ جن مقامات کو ہم مانتے ہیں ان کی بے حرمتیاں کی مراجع موجود ہیں، حوزہائے علمیہ موجود تھے، لیکن ہم بچا نہیں سکے۔ اچانک کیا ہوا آج کہ پاور بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، سارے ملک اکٹھا ہیں، مسلم بھی ان کے ساتھ، اسرائیل بھی ان کے ساتھ، امریکہ بھی ان کے ساتھ، پورا زور لگا لیا، لیکن بی بی زینب کے روزے تک پہنچ نہیں پائی۔ وجہ کیا ہے؟ مراجع تو اس وقت بھی تھے۔ کسی نے مجھے کہا کہ یہ اہل بیت کا معجزہ ہے، وہ بچا رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر جنت البقیع کو گرایا تو پھر معجزے کہاں گئے تھے؟ گمراہ اگر کیا جائے، آج یہ معجزہ ہے۔ آج اگر بی بی زینب کا روزہ بچا، وجہ کیا ہے؟ مراجع اس زمانے میں بھی تھے، مراجع زمانے میں بھی ہیں۔ اس زمانے میں ایک فرق تھا، مراجع تو تھے پر فقیہ کی حکومت نہیں تھی۔ آج فقیہ کی حکومت ہے۔ یہ فقیہ ہے، جب آپ کی حکومت ہو تو آپ کو پاور ملتا ہے۔ انقلاب سے پہلے شیعہ کتنی دنیا میں پہچانے جاتے تھے، لیکن انقلاب کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے پریزیڈنٹ کھڑے ہو کے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھتے ہیں۔ یہ کون ہے جو اقوام عالم امام زمانہ کو روشناس کروا رہے ہیں؟ مولا امام حسین کا نام لے رہے ہیں۔ یہ اور ہے، آپ ایران میں جاتے ہیں آپ کو بہت ساری خامیابی نظر آتی ہیں۔ ہمیں افراد سے کام نہیں ہے، سسٹم سے کام ہے۔ علی بن ابی طالب کی حکومت میں بہت سارے ایسے افراد تھے جو نااہل تھے، لیکن آپ علی کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس سسٹم کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان کا قصور ہے جو اہل بیت کو فالو نہیں کر رہے، یہ ان کا قصور ہے سسٹم کو فالو نہیں کر رہے۔ تو یہ برکتیں ہیں، مکتب اہل بیت بڑا۔ آج دنیا کے جس بھی کونے میں جائیے آپ کو شیعہ ملیں گے۔ افریقہ چلے جائیے، نیروبی چلے جائیے، کینیا چلے جائیے، دارالسلام چلے جائیے، انگلینڈ چلے جائیے، یو کے، آسٹریلیا چلے جائیے۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ مکتب اہل بیت کا پیغام نہ پہنچا ہو؟ اور وہ دنیا کی کون سی زبان ہے جہاں پہ مکتب اہل بیت کی ٹرانسلیشن نہ ہوئی ہو؟ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ جب آپ کی ایک حکومت نے اتنا کمال کر دیا تو تصور کیجئے جب حکومت امام زمانہ قائم ہوگی تو کائنات میں کتنا پیغام اہل بیت ملے گا۔ یہ وہ کمالات تھے جو انقلاب کے بعد، اس تصور کے بعد، اب یہ تصور چاہے عراق میں آتا یا بحرین میں آتا یا ایران میں آتا، کہیں بھی یہ تصور اگر نافذ ہو، حکومت الہی نافذ ہو۔